عزیز بچے اور بچیوں، نوجوان ساتھیوں اور دوستوں اور اردو پڑھنے والے تمام خواہش مند حضرات، آج کا سبق ہے بر اعظم۔ اس میں پوری دنیا کی معلومات ہے۔ آپ جب پڑھیں گے تو ایک ایک چن چن کے مشہور شہروں کے نام اس میں دیا گیا، اور جو جاننا چاہتے ہیں، جو اردو کے خواہش مند ہیں، وہ اس سبق کو خوب محنت سے پڑھیں گے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ یاد کریں گے، تاکہ آپ کو پوری دنیا کی ہسٹری آپ کو معلوم ہو۔ تو یہ ہے بر اعظم۔ دھیان سے دیکھیں، زمین کے بارے میں تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ وہ ایک بہت لمبا چوڑا گولا ہے جو آسمان کی گولائی کے ٹھیک بیچ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھما ہوا ہے۔ زمین کے گولے کو چاروں طرف سے سمندر کا پانی گھیرے ہوئے ہے۔ زمین کا صرف چوتھائی حصہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے باہر کر رکھا ہے۔ پانی اس کے تین حصے ہمیشہ سمندر کے پانی میں ڈوبے رہا کرتے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، کہہ رہے پانی کے باہر کر رکھا ہے۔ چوتھائی حصہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے باہر کر رکھا ہے، باقی اس کے تین حصے ہمیشہ سمندر کے پانی میں ڈوبے رہا کرتے ہیں۔ تم اگر گیند کو پانی میں اس طرح ڈبو دو کہ اس کا تھوڑا حصہ پانی سے کھلا رہے اور باقی حصہ پانی کے اندر ہو، تو یوں ہی زمین کے گولے کو بھی سمندر کے اس کا تین حصہ پانی میں ہے اور چوتھائی حصہ پانی سے کھلا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ گیند کا جتنا حصہ کھلا رہے گا وہ اکٹھا ایک ہی جگہ رہے گا، اور زمین کا کھلا ہوا حصہ اکٹھا ایک جگہ نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کئی جگہوں میں ہے۔ سامنے کا نقشہ دیکھو، اس میں کالے رنگ کو سمندر کا پانی اور سفید رنگ کو زمین کا کھلا ہوا حصہ فرض کیا گیا ہے۔ تو جس طرح اس نقشے میں سفید رنگ والا حصہ اکٹھا ایک جگہ نہیں، یوں ہی زمین کا کھلا ہوا حصہ بھی اکٹھا ایک جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو زمین کا پورا ہی گولا پانی میں ڈوبا رہتا، لیکن اس نے اپنی مہربانی سے زمین کو جا بجا پانی سے باہر نکال رکھا ہے، تاکہ اس کے کھلے حصوں میں انسان آباد ہو سکے، مکان بنا سکے، کھیتی کر سکے اور جانوروں کو پال سکے۔ نقشہ دیکھ کر تمہاری سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا کہ زمین کا کچھ حصہ خشک ہے اور باقی سارا حصہ تر اور پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ خشکی والا حصہ بر اعظم کہلاتا ہے اور تری والے حصے کو بحر اعظم کہتے ہیں۔ بر کا معنی خشکی، اعظم کا معنی بڑا، بحر کا معنی سمندر۔ بر اعظم 6 ہیں: ایشیا،
افریقہ، یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا۔ ان میں سب سے چھوٹا آسٹریلیا اور سب سے بڑا ایشیا ہے۔ ایشیا کے بر اعظم میں عرب، شام، یمن، عراق، ایران، ترکی، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، برما، لنکا، تبت، چین، جاپان وغیرہ ملک ہیں۔ افریقہ میں مصر، سوڈان، جشا، لیبیا، الجزائر، مراکش وغیرہ ملک ہیں۔ اور یورپ میں روس، یونان، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، اٹلی، اسپین وغیرہ ملک ہیں۔ اور امریکہ میں کینیڈا، ممالک متحدہ، پیرو، ارجنٹائن، برازیل وغیرہ ملک ہیں۔ سمندر تقریباً 3000 میل چوڑا ہے۔ اس کے پچھمی کنارے پر بحر اعظم 5 ہیں: بحر اوقیانوس، بحر الکاہل، بحر منجمد، شمالی بحر منجمد، جنوبی بحر ہند، ایشیا سے پچھم یورپ اور افریقہ کا بحر اعظم پڑتا ہے، اور ان دونوں سے پچھم بحر اوقیانوس ہے، جس کو بحر ظلمات بھی کہتے ہیں۔ یہ سمندر تقریباً 3000 میل چوڑا ہے۔ اس کے پچھمی کنارے پر شمالی اور جنوبی امریکہ ہے۔ پھر امریکہ سے پچھم ایک دوسرا سمندر بحر الکاہل ہے، جو اوقیانوس سے پھر امریکہ سے پچھم ایشیا کا بر اعظم شروع ہوتا ہے۔ تم اگر ہوائی جہاز پر سوار ہو کر دہلی سے پچھم کی طرف بڑھو تو تمہارا ہوائی جہاز کراچی پہنچے گا۔ کراچی پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے۔ پھر ہوائی جہاز وہاں سے پچھم کے رخ پرواز کرے گا اور ایران کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا بصرہ کے ہوائی اڈے پر اترے گا۔ بصرہ ملک عراق کا ایک شہر ہے۔ پھر جہاز وہاں سے پچھم کی سمت اڑتا ہوا جائے گا اور ملک عرب کے شمالی حصے کے اوپر سے گزرتا ہوا قاہرہ ہوائی اڈے پر اترے گا۔ قاہرہ ایک بہت بڑا شہر اور ملک مصر کا دارالسلطنت ہے۔ پھر جہاز وہاں سے مغرب کی جانب پرواز کرے گا اور لیبیا، الجیریا کے اوپر سے گزرتا ہوا رباط کے ہوائی اڈے پر اترے گا۔ رباط ملک مراکش کی راجدھانی ہے۔ پھر تمہارا جہاز وہاں سے پچھم کی جانب پرواز کرے گا اور بحر اوقیانوس کے اوپر سے گزرتا ہوا نیو یارک کے ہوائی اڈے پر اترے گا۔
نیو یارک شمالی امریکہ کا بہت بڑا شہر ہے۔ نیو یارک اور رباط کے درمیان 3000 میل تک سمندر کا پانی ہے۔ پھر نیو یارک سے تمہارا جہاز پچھم کی جانب پرواز کرتا ہوا سان فرانسسکو